بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلم شریف میں روایت درج ہے، ابلیس شیطان پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے لشکر لوگوں میں فساد کی غرض سے بھیجتا ہے، پس اس کے لشکروں میں اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جس نے سب سے بڑا فتنہ برپا کیا ہو۔ اس کے بھیجے ہوئے چیلوں میں سے ایک آ کر اسے اطلاع دیتا ہے، میں فلاں کے پیچھے لگا ہی رہا یہاں تک کہ اس نے یہ بکواس کر ڈالی۔ تو ابلیس اسے کہتا ہے، اللہ کی قسم تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اس کا ایک اور چیلا آ کر اسے اطلاع دیتا ہے، میں نے اس شخص کو اس حال میں چھوڑا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے مابین جدائی ڈلوا دی۔ تو ابلیس اپنے اس چیلے کو قریب کرتا ہے اور گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے، کیا خوب کام ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی یا پھوٹ ڈلوانا ابلیس کے نزدیک اتنا عظیم کام ہے کہ اس کے ایسے چیلے اس کے مقربین میں شمار ہوتے ہیں جو زوجین میں طلاق کا باعث بن جائیں۔ حدیث شریف میں ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نفرت پھیلانا اور ایک دوسرے سے بدظن کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا کرنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ فعل مسلمانوں کا نہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنے کو جادوگروں کا فعل بتایا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ہے، وہ ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ اگر میں خواتین کی بات کروں تو ان کی کچھ ایسی فرینڈز ہوتی ہیں جو یہ بات کرتی ہیں، میرے شوہر تو بہت اچھے ہیں، میری ہر خواہش کا خیال رکھتے ہیں، فلاں فلاں۔ اس طرح وہ پہلی عورت کے دل میں اس کے شوہر کے لیے نفرت پیدا کرتی ہیں اور اس عورت کی وجہ سے ان دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ بعض اوقات کچھ ایسے لوگ گھر میں موجود ہوتے ہیں جو شوہر کے سامنے اس کی بیوی کی برائیاں کرتے ہیں اور بیوی کے سامنے اس کے شوہر کی۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ گھر کا کوئی فرد یا باہر کا جب بھی بیوی کے سامنے شوہر کی برائیاں یا شوہر کے سامنے بیوی کی برائیاں کرنے لگے تو انہیں چاہیے کہ اسے حکمت عملی سے روک دیں، کیونکہ جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے اس طرح سننا بھی گناہ ہے۔ اس طرح لگائی بجھائی کرنے والے لوگ اور چغل خور لوگ محبتوں کے چور ہوتے ہیں۔ ان کو کبھی بھی اپنا ہمدرد نہ سمجھیں۔ جس کے بارے میں یہ آپ کو منفی بات پہنچاتے ہیں اس پر بلا ثبوت شرعی یقین نہ کریں اور اس کے بارے میں اپنے دل میں میل نہ لائیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام محمد بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا۔ بادشاہ نے قدر ناگواری سے اس سے کہا، مجھے پتا چلا ہے تم نے میرے خلاف فلاں فلاں بات کی ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ بادشاہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا، جس نے مجھے بتایا ہے وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، وہ تو بہت سچا آدمی ہے۔ تو امام محمد بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ کو جس نے اس طرح کی خبر دی ہے وہ تو چغلی کھانے والا ہے، اور چغل خور کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ سنبھل گیا اور کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس پہلے شخص سے کہا، ٹھیک ہے، تم سلامتی کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ آج کی حدیث اور آیت سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے درمیان کسی تیسرے بندے کو نہ لائیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگیں، کیونکہ ان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ ہمیں اس رشتے کی امپورٹنس کو سمجھنا چاہیے۔ اس رشتے پہ 2 خاندانوں کا انحصار ہوتا ہے۔
اس رشتے پہ نسلیں سنورتی اور بگڑتی ہیں۔ اگر آپ صرف بچوں کو سامنے رکھ کر سوچیں تو آپ سمجھیں گے آپ پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ جن پر بڑی ذمہ داریاں ہوں وہ جذباتی نہیں ہوتے، ان میں تحمل مزاجی ہونی چاہیے۔ انہیں ہر معاملے میں اپنا عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے وہ اس رشتے کو اتنا مضبوط بنا دے کہ شیاطین اور لوگوں کے حملے اس کو ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ آئیں مل کر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا دیں، اس امید اور یقین کے ساتھ یہ دنیا میں ہم سب کے لیے راحت و سکون کا باعث بنے اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔